بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج درس نمبر ہے جی 15 اور کتاب الایمان کی حدیث نمبر 14 کو آج ہم ذکر کریں گے۔ طلحہ ابن عبید اللہ سے یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد ثائر الرأس نسمع دوی صوته۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اہل نجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کیفیت کیا تھی کہ اس کے بال بکھر ہوئے تھے، جس کی گنگناہٹ تو ہم سنتے تھے مگر سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ حتیٰ دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اس نے کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام اسلام کیا ہے، اسلام کے حوالے سے بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 صلوات فی اليوم واللیلۃ، حضور نے فرمایا 5 نمازیں ہیں دن اور رات کے اندر، یہ اسلام کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ چیزیں اسلام کی جواب میں ارشاد فرمائی۔ فقال هل علی غیرہن، اس نے کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا اس کے ماں سوا بھی مجھ پر کوئی ذمہ داری ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ کچھ نہیں مگر یہ کہ نفلی عبادت، مطلب فرض صرف 5 ہی ہیں، اگر زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو وہ نفل ہے، جتنے چاہو پڑھ لو، لیکن رب کی طرف سے کوئی نفل جو ہیں وہ فرض واجب نہیں ہے۔ قرب نصیب ہوگا رب کا، ثواب ملے گا، پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے 2 باتوں کا اور بھی ذکر کیا۔ رمضان کے روزے یہ بھی فرض ہیں، اس کے ماں سوا جو ہے نا، حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا وہ نفلی ہیں۔ سال میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے، عام جو باقی مہینے ہیں ان میں کوئی رکھنا چاہے رکھے، ثواب ہے، نہیں رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ حضور نے فرض قرار دی، اس کے ماں سوا اگر کوئی جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر کوئی نفلی طور پر صدقہ خیرات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس نے بھی جب پوچھا تو حضور نے فرمایا اس کے علاوہ نفلی ہے، کرو گے صدقہ تو خیرات کا ثواب ملے گا۔ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، جب وہ شخص یہ باتیں پوچھا اور واپس مڑا نا، وَهُوَ يَقُولُ لَا أَزِيدُ عَلَيَّ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، دونوں انداز میں ٹھیک ہے کہ لا ازید علی ھذا، کہ میں اس پر کچھ زیادتی نہیں کروں گا، یا میرے ذمہ نہ کچھ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل ان صدق، حضور نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر یہ شخص کیا ہے جی، سچا ہے۔ یہاں بھی محدثین نے وہی معنی بیان کیا ہے کہ یہ جو شخص نے کہا تھا نا میں اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ میں اس پر کمی کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، جو کچھ آپ نے ارشاد فرما دیا نا میں وہی باتوں پر عمل کروں گا، اس پر میں زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ مطلب حضور نے فرمایا نا 5 نمازیں دن اور رات، اب یہ شخص ایسا نہیں کہ وہ 5 کی بجائے 6 پڑھنے لگ جائے، یہ زیادتی ہوگی، یا یہ نہیں کہ یہ 5 کی بجائے 4 پڑھنے لگ جائے تو یہ کمی ہوگی۔ رمضان کے روزے جو فرض ہیں تو یہ نہیں کہ یہ کسی اور ماہ کے روزوں کو فرض قرار دے دے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ حضور نے اس کو فرض بنایا ہے، بیان کیا ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شخص یہ پیغام کسی تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہی باتیں پہنچائے گا جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو سکھا دی ہیں، اس پر وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی باتوں کے لحاظ سے وہ کمی زیادتی نہیں کرے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہے اگر یہ شخص کیا ہے جی، سچا ہے۔ اب ایک طرف وہ میں نے پچھلی حدیث میں بیان کیا، وہاں پر ایک خارجی سنتوں کا انکار کر رہا تھا، یہاں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر نفل پڑھنے کی اجازت عنایت فرمائی ہے۔ تو اب سمجھ آ گیا، کمی اور زیادتی کا مطلب سنتیں چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ کمی اور زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے فرمان کے لحاظ سے کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو۔ تو یہ اس کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ ہم سب کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت حدیث پاک کے فیضان سے ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔